حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کا پہلا باب جو مقرر کیا وہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، حدیث شریف کا ایک جز جو ہے انہوں نے ذکر کیا، اور پھر حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ائمہ ثلاثہ کا موقف جو ایمان کے متعلق تھا کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور اقوال و افعال جو ہیں اعمال ایمان کا جز بنتے ہیں۔ اس پر مختلف دلائل پیش کیے اس ترجمہ الباب میں، تو یہاں پر قرآنی آیات بھی پیش کی اور پھر اس کے علاوہ کچھ معلق روایات پیش کی ہیں جو مختلف جو ہے وہ صحابہ کرام تابعین بزرگان دین کے اقوال ہیں، جن میں سے آپ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکتوب جو انہوں نے حضرت عدی بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا تھا ایمان کے حوالے سے، جو انہوں نے گفتگو اس میں تحریر فرمائی، اور اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جو وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ہے، اس پر بھی بات ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان بزرگان دین کے حالات زندگی بھی مختصراً عرض کیے گئے، اور ان کے اقوال سے جو آگے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ تو اسی ترجمہ الباب میں ایک قول جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ صاحبزادے ہیں، اور آپ کا نام عبداللہ ہے، اور حضرت سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھائی ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد گرامی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہجرت انہوں نے کی، اور مکہ مکرمہ میں بچپن میں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے۔ غزوہ احد میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمری کی بنیاد پر انہیں واپس کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان چار عبداللہ جو عبادلہ اربعہ ہیں ان میں سے ہیں جو بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، اور بہت بڑے علم و فضل کے مینار تھے۔ وہ پہلے بھی سبق میں بیان کر دیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر، اور یہ عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فقہائے کرام کے نزدیک چوتھے بنتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں وہ محدثین کے نزدیک چوتھے عبداللہ بنتے ہیں۔ بر ان چار جو عبداللہ نام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا علم و فضل میں ایک جو ہے وہ شعرا ہے، بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو بہت جلیل القدر جو ہے وہ عالم بھی تھے اور مفتی تھے۔ آپ کا فتویٰ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اور بعد کے ادوار میں بھی بڑا قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ دنیا کی طرف جھکاؤ کیا ہے سوا حضرت عبداللہ بن عمر کے اور ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق کے۔ یعنی اتنا زہد تھا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم میں سے باقی لوگوں کا کوئی رجحان، کوئی توجہ دنیا کے امور کی طرف تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اور آپ کے والد گرامی کا زہد اس قدر تھا، دنیا سے بے رغبتی اتنی تھی کہ ان کی دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی۔ اتنے دین کے کاموں میں لگن اور دین کے کاموں میں جذبہ، ذوق، شوق۔ اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جو ہے وہ دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے لوگ جو ہیں، ہم بھی باقاعدہ طور پر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا ہرس، ہوس اور لالچ جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ دین کی صحیح سمجھ تبھی آتی ہے جب بندہ خالص مخلص بنے
اور دین پڑھانے میں برکت بھی تبھی آتی ہے جب بندہ حرص و حوث سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بہرحال یہ حال تھا۔ حضرت میمون بن مہمان نے تو کہا تھا کہ حضرت ابن عمر سے بڑھ کر میں نے کسی کو پرہیزگار نہیں دیکھا، اتنے متقی تھے، ہمیشہ حق پر ثابت قدمی، کلمہ حق کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے بڑے مشکل حالات بھی دیکھے، یزید بدبخت کا دور، پھر حجاج بن یوسف، اس کے باوجود آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو حق پر قائم رہے، باطل کی طرف نہیں جھکے، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر آپ نے 2630 حدیثیں 2630 احادیث مبارکہ روایت ہوئی ہیں آپ سے، یعنی جن 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سب سے زیادہ روایات حدیث مروی ہیں، ان میں ایک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ 2630 احادیث مبارکہ جو ہیں آپ سے مروی ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں آپ کا یہ قول ذکر کیا، کتاب پر دیکھیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، کوئی بندہ حقیقت تقوی کو نہیں پہنچ سکتا، حتی یدع ما حاک فی الصدر، یہاں تک کہ وہ چیز چھوڑ دے جو اس کے سینے میں دل میں کھٹکے۔ جو دل میں بات کھٹکتی ہے اس کے اندر کوئی گڑبڑ بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی کی حقیقت کو پہنچنے کے لیے پھر اس چیز کا ترک کرنا، چھوڑ دینا ضروری ہے جس پر دل مطمئن نہ ہو، جو دل کے اندر کھٹکے، دل میں تردد ہو۔ تو اس میں آپ نے تقوی کی حقیقت بیان کی۔ تقوی بنیادی طور پر بچنے کا نام ہے۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے تقوی کا درس دیا، حدیث شریف میں آیا، تو تقوی جو ہے وہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ منہیات سے بچنے کا نام ہے، کچھ کام چھوڑنے کا نام ہے جن کاموں سے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے بندے کے لیے نیک اعمال کرنا بڑے ضروری ہیں، لیکن نیک اعمال جو ہے اس وقت رائے گاں اور ضائع ہو جاتے ہیں جب بندہ برے کاموں سے بچتا نہیں ہے، تقوی اختیار نہیں کرتا۔ تو لہٰذا جو قرآن مجید میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تو یہ تقوی بنیادی طور پر ان منہیات سے بچنے کا نام ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو کام نیک جو ہے وہ کرنا بڑی فضیلت ہے، لیکن نیک کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جو ہے وہ برے کام سے بچنا مشکل ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ برے کام سے جب آدمی بچ جاتا ہے نا، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نیک کاموں کی ہدایت دیتا ہے۔ نیک اعمال بظاہر تھوڑے بھی ہوئے لیکن تقوی اگر اختیار کر گیا تو اس کی بدولت جو ہے اسے درجہ مرتبہ نصیب ہوگا۔ تو شریعت مطہرہ میں تقوی جو ہے شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، گناہ سے بچنا، اس کو جو ہے وہ تقوی کہتے ہیں۔ اور اس کے درجات بیان کیے گئے ہیں کہ 3 درجے ہیں تقوی کے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ بندہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہ سے بچے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی شبہات سے، ان مشکوک کاموں سے، باتوں سے بچے جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہے، تو مشکوک سے بچے، شبہات سے بچے۔ صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے ما سوی اللہ سے بچے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بسا لے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق اور محو ہو جائے، ما سوی اللہ جو ہے اس کو دل میں نہ آنے دے۔
تو لہٰذا ما سوا اللہ سے مراد بھی پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے باقی کسی کا خیال نہ ہے، باقی کسی کا خیال اس کا آئے جس کے خیال آنے سے رب تعالیٰ سے تعلق ٹوٹے نہیں اور مضبوط ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے مرکز ہیں۔ حضور علیہ السلام کو تو دیکھنا، زیارت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعلیمات ہیں۔ اطاعت رسول کو اطاعت خدا قرآن مجید میں قرار دیا گیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو لہٰذا ما سوا اللہ سے ہر وہ چیز مراد ہوگی جو رب تعالیٰ سے تعلق کمزور کرے، رب تعالیٰ کی یاد کی جو محویت ہے، استغراق ہے، اس کو ختم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہ ملے، یہ ما سوا اللہ والی چیزیں ہیں۔ تو جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، امام الانبیاء، تاجدار کائنات ہیں، حضرت احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پھر صحابہ اکرام، اہل بیت طاہر، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، علماء ربانیین، ان کے قرب میں جانے سے تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں بندہ چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اور مضبوط بناتی ہیں۔ تو لہٰذا صوفیاء کرام جو محویت و استغراقی مرتبے اور مقام پہ فیض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ما سوا اللہ کو ترک کرنا اصل تقویٰ یہ ہے۔ بہرحال یہ 3 درجات جو ہیں وہ شریعت میں تقویٰ کے بیان کیے گئے، اور چوتھا جو صوفیاء کرام کے نزدیک اس کو بھی میں نے بیان کیا۔ تو ان سارے درجات اور مراتب تقویٰ جو ہے ان کی بنیاد خشیت الہی ہے، ان کی بنیاد خوف خدا ہے، اور قرآن مجید میں جو اتقو کے احکام ملتے ہیں ان کے اندر بھی خشیت الہی اور خوف خدا کا درس کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں پہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حقیقت تقویٰ کی حقیقت کو، اصل کو بیان کرتے فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف میں جو قول لائے، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ جو کچھ دل میں کھٹکے اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے تو مطمئن ہو جائے گا۔ تو یہ تقویٰ کی حقیقت ہے۔ اس میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو موقف ائمہ ثلاثہ کا بیان کرتے ہیں، اور اس پہ یہاں پر دلائل بھی دے رہے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کے لیے اعمال اجزاء بنتے ہیں، اور ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حقیقت تقویٰ یہ ہے، تقویٰ اور ہے، حقیقت تقویٰ اور ہے۔ تو اس سے گویا کہ دیکھیں ایمان کے اجزاء ثابت ہو رہے ہیں، اور ایمان اس سے بڑھتا ہے جب حقیقت تقویٰ کو اپنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین احناف علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ تقویٰ اور حقیقت تقویٰ کے درمیان جو فرق ہے یہ ایسے ہی ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے تقویٰ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایمان ہے تو اس کے اجزاء ہیں، آگے حقیقت تقویٰ بھی ایک جز ہے، بلکہ احناف کہتے ہیں کہ اس سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ایمان میں کمال آئے گا۔ امسا تقویٰ ہے تو ایمان کی کیفیت وہ ہوگی جب اس کے اندر جو ہے وہ ایک لحاظ سے کمال آتا جائے گا۔ تقویٰ جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ ایمان کے اندر کمال ہوگا۔ بہرحال ایمان کامل والا وہ شخص ہے جو پھر حقیقت تقویٰ کو اپنا لے۔ تو یہ جو آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول مبارک میں کہ ما حاک فی الصدر، تو حاکہ کے معنی کھٹکنے کے ہیں اور تردد کے ہیں۔ یہاں مراد وہ باتیں ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے میں تردد ہو، اس کے مباح ہونے پر ظن غالب نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے ایسی باتوں سے بچنا جن کی حلت و حرمت مشکوک ہو،
یہ تقوی ہے کہ گویا کہ جن کی حلت و حرمت مشکوک ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ملتی ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی مفہوم کو واضح کرتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تقوی کی حقیقت بیان کی ہے، جس کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا البر حسن الخلق والاسم ما حاک من فی نفسک وکریت ان یطلع علیہ الناس۔ نیکی جو ہے وہ خوش اخلاقی ہے، حسن اخلاق جو ہے یہ نیکی ہے، اور برائی ایسا کام کرنا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ مطلب ہے دل میں کھٹکے اور آپ ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، دل میں تردد ہے، تو یہ اس کو حضور علیہ السلام نے اسم قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ملتی ہے، اس میں یوں بھی بیان کیا گیا کہ کوئی اس وقت تک متقی نہیں ہوگا جب تک اس کام سے نہ بچے جس میں کوئی حرج نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے جس میں حرج ہو۔ تو یہ ایک لحاظ سے تقوی جو ہے نا اس کے کمال کو بیان کیا گیا۔ تو ان سارے اقوال و احادیث کا جو ہے وہ لب لباب اور حاصل تو یہ ہے کہ جن باتوں کی حلت و حرمت کے بارے میں شرع شریف سے واضح نص موجود نہ ہو اور اس کی حلت و حرمت کے بارے میں دلائل شرعیہ باہم متعارض پائے جائے اس سے بچا جائے۔ یہ ایک فقہ کا قانون اور مسلمہ قاعدہ بھی اس سے ملتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں علماء اہل سنت اختلاف رائے رکھتے ہوں ان سے بچا جائے، بشرطے کہ اپنے مذہب کی بنا پر کسی ممنوع کام کا ارتکاب لازم نہ ہوتا ہو۔ تو یہ ایک لحاظ سے تقوی کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ بندہ تقوی کے اعلیٰ معیار کو نہیں پا سکتا، تقوی کی بلند منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ چیز ترک نہ کر دے جو دل میں کھٹکے اور دل میں تردد ہو، جو شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں۔ دل جو ہے اس کو مفتی قرار دیا گیا، دل سے اگر فتویٰ لیا جائے نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لے، دل سے پوچھا جائے تو دل بھی بتا دیتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اس کے اندر کتنی اچھائی ہے کتنی برائی ہے۔ اچھے کام پر جو ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے، برے کام پر دل کھٹکے میں رہتا ہے۔ اس وجہ سے تقوی کی حقیقت پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دیکھے کہ جو کام اور بات جو ہے جس کے اندر دل میں کھٹکا رہے، تردد رہے، اس سے باز آ جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ الباب میں ایک اور قول جو ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت مجاہر بن جبر جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آپ شاگرد ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حاصل کی۔ ویسے احادیث مبارکہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر، ان بزرگ صحابہ اکرام سے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث مبارکہ بھی لی ہیں، اور خود حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ عرضت القرآن علی ابن عباس 30 مرہ، میں نے 30 مرتبہ قرآن مجید کا دور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا ہے۔ تو یہ 30 مرتبہ جو قرآن مجید پیش کیا، اس سے صرف قرآن مجید کی قرات مراد نہیں ہے، قرآن مجید کے اسرار و رموز بھی، قرآن مجید سے ثابت شدہ مسائل و احکام اور تفسیری نکات جو ہیں ان کا علم حاصل کیا حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ نے، اور اہل علم نے ان کی جو ہے وہ ثقافت، پختگی اور جلالت بزرگی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فقہ، تفسیر اور حدیث کے امام تھے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں حالت سجدہ میں ہی وصال فرما گئے تھے۔ تو بنیادی طور پر یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی تفاسیر جو ہے نا
اس کے اندر ان کے تفسیری اقوال ملتے ہیں۔ تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا اوصاناک یا محمد وإیاه دینا واحدا، یہ آگے جو ہے تفسیری طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین سے وہ چیزیں مشروع فرمائی جس کی وصیت اور نصیحت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ تو یہاں پر ہے اوصیناک یا محمد وإیاه دینا واحدا، یہ آگے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور نوح علیہ السلام کو دین واحد کی نصیحت کی ہے۔ اب جو ہے وہ دین اسلام جو ہے یہ ایک مستقل دین ہے، آخری دین ہے، اور اس کے احکام جو ہے وہ مختلف ہے پہلے ادیان سے، لیکن یہاں پر جو کہا جا رہا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اصول دین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اسی طرح فرشتوں کا وجود ہے، پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ جو بنیادی طور پہ تعلیمات دین ہیں وہ ایک طرح کی جو ہے وہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، تو باقی کچھ فروعات میں جو ہے وہ مختلف احکام ہیں، مختلف جو ہے ان کی حکم بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو کہا گیا تو اس سے وہ یہ مراد لے رہے ہیں کہ دیکھو دین کے تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین بھی تو ایمان ہی ہے، تو اس دین کے بے شمار اصول ہیں، فروع ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کے اجزاء ہوتے ہیں۔ تو اس سے اور وہ اگر افعال جو ہے مختلف احکام وہ پائے جائیں تو دین ایمان جو ہے بڑھتا ہے، نہ پایا جائے تو کم ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثلاثہ کے موقف کے مطابق دلیل بنائی ہے۔ تو اس میں احناف جو ہے علیہ الرحمہ ان علماء کرام نے کہا کہ یہاں سے جو ہے مراد ایک لحاظ سے جو بنیادی طور پہ اصول ہے نا وہ ایک ہی ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے نا نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، یہ متعلقات دین ہیں، متعلقات ایمان ہیں، وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نفس ایمان جو ہے تصدیق قلبی کا نام ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ باقی یہ جتنے اصول دین ہیں یا فروع دین یہ سارے جو ہے اس کے متعلقات بنتے ہیں، متعلقات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ ایک چونکہ عرض کیا ہے پہلے بھی کہ یہ لفظی بحث ہے، اور اس کا لب لباب اور نتیجہ دیکھا جائے تو ایک ہی ہے کہ وہ ایمان کامل جو ہے قرار دیا جاتا ہے احناف کی طرف سے، تو یہ ان چیزوں کے ساتھ ایمان کامل ہو جاتا ہے، جتنے جتنے جو ہیں اس کے متعلق چیزیں جو ہیں ان پہ عمل پیرا آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایمان کے کمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ قول لے کر آئے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، ان کے حالات زندگی اور جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو پہلے چونکہ گزر چکی ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہ چچا زاد ہیں اور حبر الامہ ہیں، بہت بڑے ترجمان القرآن اور مفسر قرآن ہیں، تو آپ نے یہاں پہ جو ہے شرعۃ و منہاجا اس پہ بحث کرتے فرمایا اس کی تفسیر میں کہ مراد سبیل اور سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے ہر ایک کو ہم نے تم میں سے شرعۃ و منہاجا دیا ہے، تو اس سے مراد وہ امام بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے دیکھو سبیل ہے، سنت ہے، راستہ ہے، گویا کہ اعمال افعال و اقوال جو ہیں یہ ایمان کا جز بنتے ہیں، تو اس میں وہی بات ہوگی کہ بنیادی طور پر تو نفس ایمان جو ہے وہ تصدیق کا نام ہی ہے، تو یہ چیزیں متعلقات ایمان میں بنتی ہیں، ان میں جتنے چیزیں پائی جائیں گی اتنا زیادہ وہ ایمان کامل ہوتا جائے گا۔ اور ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ دعاؤکم جو قرآن مجید میں آیا ہے قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، دعاؤکم سے مراد جو ہے ایمانکم کہا گیا، تو اب ایک لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ دعا جو ہے ایمان کو کہا گیا، لہذا دعا جو ہے وہ ایک عمل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے اجزاء بنتے ہیں جو اعمال ہوتے ہیں، اس سے وہ پھر اعمال پائے جائیں تو اسی سے کمی بیشی بھی ہوتی ہے، اگر پایا جائے تو اضافہ ہوتا ہے، نہ پایا جائے تو اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔
تو ہمارے نزدیک جو ہے یہ اعمال کے پائے جانے سے جو ہے نفس ایمان کے جو کمال ہے، اس کے نور ہے، اس کی رونق اور تر و تازگی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نہ پائے جانے سے جو ہے بندے کے نور میں اور تر و تازگی میں، کمال میں فرق آتا ہے۔ یہ چند اقوال ہیں جو حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں قرآنی آیات بھی ذکر کی تھی، اور اتنے یہ اقوال صحابہ تابعین ذکر کیے۔ ان سارے اقوال اور قرآنی آیات پیش کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا پر دلیل دینا مقصد یہ تھا کہ یہ ایمان جو ہے اس کے لیے اقوال افعال جو ہے وہ اجزاء بنتے ہیں، اور پھر ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور جب کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نفس ایمان جو ہے وہ تصدیق کا نام ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ اس کے جو متعلقات ہیں چیزیں، ان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جو اقوال و افعال ہیں وہ ایمان کے متعلقات بنتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایمان کے کمال میں فرق آتا ہے، ایمان کی رونق اور تر و تازگی میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ نفس ایمان تو ایک تصدیق قلبی کا نام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب نے ترجمۃ الباب پہ بحث کیا ہے۔ اس کے تحت آگے حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں، تو یہ 8ویں حدیث پاک بنتی ہے۔ اس کی آج آپ عبارت پڑھتے ہیں، تو پھر آگے میں اس حدیث پاک پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ حدثنا سے پہلے نا قال کہا تھا نا، یہ چونکہ حدیث پاک عبید اللہ نے ہمیں تو بیان نہیں نہ کی، یہ امام بخاری صاحب کو بیان کی ہے، اس وجہ سے پہلے پڑھ لیا جائے نا قال حدثنا۔ قال کا مطلب ہوگا کہ امام بخاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو تو حدیث بیان کی ہے نا عبید اللہ نے، وہ ان کے استاذ بنتے ہیں۔ امام بخاری صاحب کے شروع میں قال پڑھ لیا جائے۔ یہ حدیث شریف حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے؟ آپ ترجمۃ الباب پہ غور کریں تو کتاب الایمان جہاں سے شروع ہوئی وہاں پر امام بخاری صاحب نے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس ذکر کیا تھا۔ اسی حدیث پاک کا ایک جز ترجمۃ الباب میں امام بخاری صاحب نے ذکر کر دیا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ حدیث شریف کی ترجمۃ الباب کے ساتھ ایک مناسبت ہے، مطابقت ہے کہ ترجمۃ الباب میں بھی ذکر ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو یہاں اس حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے اندر بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو لہذا جو ہے یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ترجمۃ الباب میں بھی ذکر ہوگی، حدیث پاک میں بھی، تو حدیث شریف اور ترجمۃ الباب میں مطابقت پائی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث شریف کے جو راوی ہیں، رجال ہیں، سند ہے، یہ رجال حدیث شریف 4 ہیں۔ پہلے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ صاحب، اور دوسرے جو ہیں یہ حنظلہ بن ابی سفیان صاحب ہیں، تیسرے اکرمہ بن خالد صاحب ہیں، اور چوتھے جو ہیں وہ اس حدیث شریف کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کا تذکرہ اور ذکر خیر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے یہ کتاب الایمان کی یہ پہلی حدیث پاک ہے ارکان اسلام کے حوالے سے، اور پھر بخاری شریف کی یہ 8ویں حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس میں پھر ترجمۃ الباب سے تو مطابقت میں نے بیان کر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ شہادت کا جو لفظ ہے، کلمہ ہے، اس پر تینوں اعراب پڑھے جاتے ہیں، شہاداتوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، شہاداتا شہاداتے بھی، تو یہ تینوں اعراب جو ہے نا اس میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ خمسن سے اگر لیتے ہیں تو یہ شہاداتے ہوتا ہے، جس طرح کی عبارت میں آپ نے پڑھا بھی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، یعنی شہادتین کی جو ہے نا
پر ایمان یہ ایک لحاظ سے یہ پہلی چیز ہے، اسلام کی بنیاد جو ہے، اسلام کے ارکان میں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ رسالت پہ ایمان لانا، اور دوسری چیز ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، اور تیسری ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، اور چوتھی چیز حج، اور پانچویں جو ہے وہ صوم رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ یہاں پر جو ہے اہل علم نے کہا ہے کہ حج تو 9 سن ہجری میں فرض ہوا، جبکہ رمضان المبارک کے روزے تو 2 سن ہجری میں تھے۔ تو یہ یہاں پر حدیث شریف کے متن میں ترتیب کے لحاظ سے اگرچہ بعض احادیث مبارکہ میں صوم رمضان کو پہلے ذکر کیا گیا، حج کو بعد میں ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پر یہ جواب دیتے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ واو مطلق جمع کے لیے ہے، ترتیب کے لیے تو ہے بھی نہیں، اور معنوی روایت میں اس طرح ذکر کیا جا سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ دوسری روایات میں واضح طور پر صوم رمضان کو پہلے ذکر کیا گیا رمضان کے روزے، اور حج بیت اللہ شریف کو بعد میں ذکر کیا۔ بہرحال یہ 5 جو ہیں یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ اسلام کی بنیاد قرار دی کہ یہ اسلام کی بنیاد قرار پاتے ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے گی تو ظاہر ہے اسلام کی جو عمارت ہے اس میں بھی نقص واقع آئے گا۔ اور اس سے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے موقف پر مدعا پر دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام کے ارکان تو 5 ہیں، لہذا جو ہے وہ اسلام کے جو اعمال افعال بنتے ہیں وہ اس کے اجزاء بنتے ہیں، اگر وہ اعمال کیے گئے تو اس میں ایمان میں اضافہ ہوگا، نہ کیے جائے تو ایمان کم ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں نفس ایمان جو ہے وہ تو اس کے تصدیق کا انعام ہے، لیکن یہ باقی جو متعلقات چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ان کے کرنے سے ایمان کے کمال میں اضافہ ہوگا، اور نہ کرنے سے ایمان کے کمال میں کمی اور فرق آئے گی۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں ایک تو پہلی جو ہے وہ شہادت ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو ہے نا دوسری چیز اس حدیث شریف میں بیان کی گئی وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا ہے، صلاۃ کا قائم کرنا۔ صلاۃ کے 16 معانی آتے ہیں، اور قرآن حدیث میں 5 معنی جو ہیں وہ زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو صلاۃ مطلق دعا کے معنی میں بھی ہے اور نماز کے معنی میں بھی ہے صلاۃ، جو یہاں پر حدیث شریف میں مراد بھی ہے۔ طلب رحمت کی دعا کرنا جو ہے وہ بھی ہے، جو درود شریف ہے، اور انزال رحمت ہے اور استغفار ہے، یہ اس کے جو ہے نا معنی بنتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل بھی اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ جب جو ہے وہ صلاح کا فاعل بندہ ہو تو متعلق انبیاء نہ ہوں تو مطلق دعا ہوتی ہے، یا نماز مراد ہوگی، اور اگر اس کے متعلق انبیاء ہوں تو طلب رحمت مراد ہوگی۔ اگر اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہو تو مراد انزال رحمت، رحمت کا نازل کرنا ہے۔ اگر صلاۃ کا فاعل جو ہے وہ فرشتے ہوں تو مراد کیا ہے؟ صلاۃ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطلب کیا؟ وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث شریف میں ان معانی میں سے کون سا معنی مراد ہے؟ چونکہ یہاں وہ فاعل بندہ شمار ہو رہا ہے کہ اسلام کے ارکان ہے، نماز کا قائم کرنا بندے کے لیے ہے، تو یہاں پھر صلاۃ سے مراد نماز مراد ہے، اور اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہوتا ہے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنا، پابندی سے پڑھنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اور تیسرا جو رکن بیان کیا گیا ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی تو پاکیزگی کے ہیں، پاکی کے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک لغت میں معنی بڑھوتری کا بھی ہے، بڑھنے کا بھی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر زکوٰۃ سے مراد فقہی زکوٰۃ مراد ہے کہ جو مخصوص مال سے، مخصوص نصاب سے، مخصوص شرع کے لحاظ سے مخصوص لوگوں کو جو مصارف زکوٰۃ بنتے ہیں ان کو دی جاتی ہے، تو یہ اسلام کا ایک بنیادی طور پہ رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ صیام رمضان
رمضان المبارک کے روزے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماعت سے رکا جائے، یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ اور حج کے لغوی معنی قصد اور ارادے کے ہیں، تو یہاں پر حدیث شریف میں مراد بھی فقہی حج مراد ہے، جس کے مناسک حج ہے، ارکان حج ہے، احرام وغیرہ ہے، اور پھر وقوف عرفہ ہے، باقی بیت اللہ شریف کا طواف اور دیگر اس کے احکام مراد ہیں۔ تو یہ 5 ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بیان بھی ہوا۔ صرف ان 5 چیزوں پر اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی، اس کی وجہ حصر کیا ہے؟ اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ عبادت جو فرض ہے وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے، بدنی اور مالی۔ اگر صرف مالی ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، اگر بدنی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، بدن سے ہے تو پھر قولی بھی ہے اور یا صرف بدنی ہے۔ صرف بدنی ہے تو وہ روزہ ہے، روزے میں بولنے کی مطلب ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے۔ تو صرف قولی اگر عبادت ہے بدن سے ہی ظاہر بولنا، تو یہ توحید و رسالت کی شہادت ہے۔ تو یا قولی اور بدنی دونوں اکٹھی ہیں تو یہ نماز ہے، اور مالی اور بدنی دونوں اکٹھی ہوں تو یہ حج ہے۔ یہ وجہ حصر بیان کی گیا ہے علم نے کہ یہ 5 ہی طرح کی ہو سکتی تھی ارکان، اور 5 طرح کے یہ فرائض ہو سکتے تھے جن کا انسان کے ساتھ تعلق ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں ان کا بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے، اس کا پھر جواب بھی دیا گیا کہ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں تو لازم یہ آئے گا کہ ان میں سے کسی ایک کا ترک کرنے والا مسلمان نہ رہے، جبکہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ اگر جو ہے وہ شہادت کے علاوہ باقی جو 4 ارکان اسلام ہے وہ تو ایک افعال ہیں، ان کے کرنے سے جو ہے بندے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن بندہ کافر تو نہیں ہوتا۔ اگر نماز ادا نہیں کرتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا، حج بیت اللہ شریف نہیں کرتا تو گناہ گار تو ہوتا ہے، کافر قرار نہیں پاتا۔ تو یہ جو حدیث شریف میں بیان ہوا کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، ستون ہیں، تو اس سے تو پھر یہ پتہ چلتا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک رکن رہ جائے تو پھر اسلام نہ ہو۔ حضرت امام کرمانی شارح بخاری نے اس کا جواب دیا کہ یہاں اسلام سے مراد کمال اسلام ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا تارک جو ہے کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ مکان کا کوئی ستون یا کونا گر جائے تو وہ مکان ناقص ضرور ہوگا مگر مکان برقرار تو رہے گا۔ اسی طرح کوئی نماز کی ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں، حج بیت اللہ شریف یا روزہ رکھنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ اب اس کے پاس اسلام ہی نہیں رہا، اتنا کہیں گے ایمان کامل نہیں رہا۔ تو یہی مراد احناف بزرگان دین جو ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ نفس سے ایمان جو ہے وہ تو تصدیق کا ہی نام ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہیں یہ اگر ادا کیے جائیں گے تو ایمان کامل ہوگا، اگر ادا نہیں کیے جائیں گے تو ایمان کامل نہیں سمجھا جائے گا۔ بہرحال بحیثیت مسلمان ہمیں ان ارکان اسلام کو سمجھنا چاہیے، یہ بنیادی ارکان ہیں، ان سے ہی بندے کا نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو آج کے حالات میں ہمیں ان کو اہمیت بھی دینی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور روزہ رمضان کا جو ہے اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو، زکوٰۃ جن پر فرض ہے شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں لیکن شرعی طریقے کے مطابق پورا حساب کتاب کر کے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ تو ان کو بھی چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے وہ پھر اس میں حصہ نکالیں، فقراء کا اور مستحقین کا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی درست طریقے سے کریں۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا نصاب مال رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں حج بیت اللہ شریف کی، تو یہ بھی حج بیت اللہ شریف کے لیے انہیں ضرور جانا چاہیے کہ زندگی میں اگرچہ یہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض کیا گیا، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے فریضہ حج ادا ہو جائے۔ اور زکوٰۃ تو ہر سال ہی صاحب نصاب پر لازم ہوتی ہے،
اور پھر رمضان شریف بھی سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے۔ نماز ہے جو ہر ایک پر ہوتی ہے، اس کا کوئی نصاب بھی نہیں ہے، اس میں کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے۔ میرے تو ایک استاد گرامی تھے، وہ کہتے تھے اس کے اندر تو کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کس کا ذہن اچھا ہے وہ نماز ادا کر لے، کن ذہن ہے، کم ذہن والا ہے، کم ذہن والے کا سبق تو یاد نہ ہو تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن نماز سے کوتاہی تو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ امیر غریب شاہ و گدا ہر ایک پر نماز کا فریضہ ہے، لہذا بحیثیت مسلمان جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ عزیز طلبہ نماز کی پابندی کریں گے، جس کی نماز درست ہو گئی اس کے باقی معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اگر نماز کی پابندی نہ کی گئی تو پھر باقی معاملات ڈسٹرب رہیں گے۔ ویسے بھی خیر و برکت ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، اس میں کوتاہی نہ کی جائے۔ ایک بات اس میں ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ ترجمۃ الباب میں قرآنی آیات بھی ذکر کی گئی، اور اسی طرح ترجمۃ الباب کے اندر جو ہے اقوال صحابہ و تابعین ذکر کیے گئے، اور حدیث شریف جو پوری سند کے ساتھ لائے گی وہ صرف ایک حدیث پاک ذکر کی ہے۔ یعنی اس میں آپ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب ہے وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں نا، کہ کبھی کبھار ترجمۃ الباب جو ہے وہ 1-2 کلمات ہوتے ہیں، لیکن اس کے تحت 2 حدیثیں 3 حدیثیں ذکر ہو جاتی ہیں، اور کبھی اتنا تفصیلاً ترجمۃ الباب ہے، قرآنی آیات بھی پیش کی، اقوال صحابہ بھی، اقوال تابعین بھی، آگے حدیث شریف سند کے ساتھ صرف یہ ایک ہی لائے ارکان اسلام کی۔ تو یہ جو بات میں نے پہلے بتائی تھی اس پہ دلیل بنتی ہے کہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان مجتہدانہ جو ہے وہ ترجمۃ الباب سے ان کی فقہ اور ان کی جو علم کے اندر اجتہاد کے اندر ایک فضیلت ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ آپ اپنے مدعا پر اور اپنے موقف پر کتنے دلائل پیش کر سکتے ہیں، قرآنی آیات سے بھی، احادیث نبویہ سے بھی، پھر اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے۔ تو یہ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مجتہد ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ آپ اپنے موقف پر، اپنے مدعا پر اتنے دلائل پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو صحیح سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔